بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ ہم سابقہ آیات میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو جو اسرائیل کے فالور ہیں۔ اسرائیل کے فالور وہ ایک نظریہ جو اسرائیل کا تھا اسی پر گامزن لوگ، تو ان کی بات بتائی جا رہی ہے اور ان کا مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے اسرائیل کے جانشینوں، یاد کرو اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو ان انعامات کو جو میں نے تمہارے لیے، نعمتی اللتی انعمت علیکم، تم پر جو انعامات کیے میں نے ان کی یاد دہانی کرو، ان کو ذرا سوچو، غور کرو ان پر۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم پر عالمین سارے جاننے والوں کے مقابلے میں تم کو فضیلت دی، تم کو درجہ بندی دی، تم کو ایک درجے پر مبعوث کیا، مقرر کیا سارے جاننے والوں سے، سارے جاننے والوں کے مقابلے۔ تو یہ ایک رعایت تھی ان کے لیے، اس رعایت کو جو پیش کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے ان کو، تاکہ وہ اپنے اعمال درست کریں۔ کیونکہ کسی کو جب یاد دہانی کرائی جاتی ہے، کسی سابقہ معاملے کے بارے میں اس کو بتایا جاتا ہے، تو اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان اپنی انعامات کو، ان اپنی جو ان کے اوپر انعامات کی بارش کی گئی ہے، تو اس سے اپنے حالات درست کرنے اور صحیح رہنمائی کی طرف آ جائیں۔ واتقوا، اور یہاں پر بھی یہی کہا کہ قوانین سے ہم آہنگی اختیار کرو۔ یومن، اس دور میں، اس دور کے آنے سے پہلے، لا تجزی نفس عن نفس، جب کوئی نفسیات رکھنے والا، کوئی سوچ رکھنے والا کسی دوسرے سوچ کر رکھنے والے سے کوئی بدلہ نہیں پا سکے گا، کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ جزا یا بدلے کو کہتے ہیں جزا۔ تو اس دن سے بچو، اس دن کی جو پیشی ہے تمہاری، یا تم نے مملکت الہیہ کے سامنے جو تمہارے اعمال پیش ہونے ہیں، تو اس سے تم بچ سکتے ہو۔ اور وہ دور جب آئے گا تو اس دور کے اندر کوئی نفس، کوئی خواہش رکھنے والا، کوئی نفسیاتی آدمی جو اس کی سوچ ہے، کسی دوسرے کی سوچ سے کوئی اس کو فائدہ نہیں ملے گا، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی اس سے لیا جائے گا کوئی عدل۔ عدل بدلے کو کہتے ہیں، اور کیونکہ وہ عدل ایک متوازن چیز ہوتی ہے، بیلنس، تو اس کے برابر بھی کوئی، جتنا اس نے نقصان کیا یا جتنا اس کے اوپر بنتا ہے نقصان کا ازالہ کرنا، تو اس سے وہ نہیں لیا جائے گا پھر۔ اور یہ پیچھے بھی پڑھا ہم نے، ولا تنفعها، اور نہ ہی اس کو نفع دے گا، شفاعتن، کوئی سفارش، کسی کی سفارش کرنا، کسی کا اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا، یہ اس کے کام نہیں آئے گا کہ کوئی اس کی سفارش کرے، کوئی اس کے برابر کھڑا ہو جائے۔ شفا کا معنی برابر کھڑا ہونا بھی ہوتا ہے، اور برابر کھڑا ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی سفارش کی جائے، اس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس کے پلڑے میں کوئی اپنا وزن ڈالا جائے۔ تو بتایا کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، ولا ہم ینصرون، اور ان کو مدد بھی نہیں مل سکے گی کہیں سے کوئی۔ اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ مدد ملے گی تو مدد نہیں ملے گی ان کے، ولا ینصرون، ولا ہم ینصرون، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور اب ان کے حوالے سے، بنی اسرائیل کے حوالے سے ابراہیم کا ایک واقعہ، ابراہیم کا ایک جو گزرا ہوا واقعہ ہے وہ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور وہ بھی یاد کرو وقت کہ جب ابتلا کی گئی۔ ابتلا بلاوا سے ہے، اور بلاوا کا معنی ہوتے ہیں کسی کا حال معلوم کرنا یا کسی کی اصلی حالت کا ظاہر کرنا۔ تو ابراہیم کی جو سٹرگل ہے، اس کی جو جد و جہد ہے، اس کی جو سوچ ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ابراہیم کو اوپن کیا گیا، سامنے لایا گیا، اس کی آزمائش کے حوالے سے، اس کو سامنے لایا گیا۔ یہ بتایا نا، بلاوا کسی کا حال معلوم کرنا، کسی چیز کی اصلی حالت کا ظاہر ہو جانا۔ کیونکہ ابراہیم صلی وسلام کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ بھی یاد کرو ذرا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب ابراہیم کو سامنے لایا گیا نکھار کر، ربہ، اس کے نظام ربوبیت نے، یہ پہلے بھی اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ نظام ربوبیت جو لوگ چلانے والے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے ابراہیم کو سامنے لایا گیا۔ بِکَلِمَاتٍ، کلمات کلمہ سے ہے، یعنی کہ ایسے معاملات، ایسی باتیں جن کے ذریعے سے اس کو سامنے لایا گیا۔ فَاتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے ان کو پورا کیا، یا وہ اس پر پورا اترے۔ دیکھو نا، جب کسی شخصیت کو، اور وہ شخصیت بھی ابراہیم ہو، اور ابراہیم کہتے ہی انتہائی برہان و دلیل سے بات کرنے والا، تو انتہائی برہان و دلیل سے بات کرنے والا ہو تو اس کے کام بھی اس کے لاجواب ہوتے ہیں۔ کہ جس کا کلام ایک برہان و دلیل پر مبنی ہو تو اس کے جو کام ہوں گے وہ اس برہان و دلیل سے بھی زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو اس کے نظام ربوبیت نے چند باتوں کے اندر، چند معاملات کے اندر اس کو سامنے لائے، تو اس نے ان کو مکمل کیا، ان کو پورا کیا، وہ ان کے اوپر پورا اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو کہا گیا کہ میں مقرر کرنے والا ہوں لوگوں کے لیے تم کو امام۔ امام الف میم میم ام سے ہے، جس کا معنی
ماں کی آغوش، اور جماعت اور امت کو بھی کہتے ہیں، اور امت وہ جو ہم مسلک ہو، تو یہ ہم نظریہ، ہم مشرب، یہ آگے چلنے والا لیڈر، اور یہ جو عربی کے اندر فادن جس کو کہتے ہیں، فادن کہتے ہیں اس مکان بنانے والے معمار کے ٹول کو کہ جس سے وہ سدائی ناپتا ہے، کیونکہ امام بھی جو ہوتا ہے، لیڈر بھی جو ہوتا ہے، وہ بھی اپنی جماعت کے حوالے سے اس کو پورا ناپ تول کرتا ہے، اور ہم اردو میں اس کو سال بھی کہتے ہیں کہ وہ جو معمار جو ہے، مکان بنانے والا جو ہے، جس سے اپنے سارے جو دیواریں ہیں اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے کہ یہ سیدھی ہیں یا اس کے اندر کوئی فرق ہے۔ تو امام بھی اسی لیے مقرر کیا، یا لیڈر بھی اسی لیے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کے جو چلن ہے، ان کے جو معاملات ہیں، ان کو پرکھے کہ کون کدھر جا رہا ہے یا کون کس نظریے میں گھسا ہوا ہے۔ تو یہ امام کا کام ہوتا ہے۔ تو بتایا کہ میں تم کو لیڈر بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں، الناس کے لیے، ساروں کے سارے لوگوں کے لیے۔ قالا، تو کہا، ومن ذریتی، میری جو ذریت ہے، ذریت وہ نسل جو آنے والی، جو موجود نسل ہے اور آنے والی جو نسل ہے، ان کے بارے میں۔ قالا لا ینال عہد الظالمین، تو اس کو بتا دیا گیا کھول کر کہ نہیں پہنچے گا میرا یہ عہد، یہ لیڈر بنانے والا جو سلسلہ ہے، یہ ظالموں کو نہیں ملے گا، ظالموں کی اس کی لیڈرشپ نہیں ملے گی، یہ وہاں تک نہیں پہنچے گا جو ان بیلنس ہوں یا ظلم کرنے والے ہوں، تو ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے مقرر کیا بیت بیاتہ سے ہے وہ جگہ جہاں انسان دن رات پناہ لے یا دن رات میں پناہ لے۔ بیت الامر کے معاملے سے اس کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا بیٹھ کر معاملات کا۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب ہم نے مقرر کیا البیت، وہ ضابطہ، البیت اگر کہیں دو لفظوں میں کہیں تو القرآن، تو یہ جب ہم نے مقرر کر دیا البیت کو، اس ضابطے کو، اس قرآن کو، مساوات للناس، لوگوں کے لوٹنے کے لیے یا لوگوں کے فائدے کے لیے، کیونکہ ثواب لوٹنے کو کہتے ہیں، بار بار ادھر لوٹنا، ایک دفعہ ہو جانا پھر دوبارہ آنا، دوبارہ پھر اکٹھے ہو جانا لوگوں کا، تو یہ ثوابہ کا بنیادی معنی ہے۔ تو ہم نے البیت یہ ضابطہ لوگوں کے اکٹھا ہونے کے لیے مقرر کر دیا، وہ امنا، اور اسی بیت سے ان کو امن فراہم ملے گا، اسی بیت سے وہ امن پائیں گے، امن فراہم ہوگا ان کو، امن میں آئیں گے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مضبوط پکڑ لو من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے کردار سے جو کچھ انہوں نے اپنا پیش کیا ہے، جو کچھ انہوں نے اپنے اصول و ضوابط مقرر کیے ہوئے ہیں، اس چیز کو تم رہنما بناؤ۔ مصلی صلابہ سے ہے، اور صلابہ پڑھ چکے ہیں ہم، پیچھے چلنا، اور ابراہیم کیونکہ ایک ضابطے اور اصول کو لے کر چل رہے تھے، تو اس لیے کہا کہ وہ جو ابراہیم کے اصول و ضوابط ہیں ان کو اپنا رہنما بنا لو، ان کے پیچھے چلو۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طاہرہ بیتی، یہ کہ میرے بیت کو مطہر رکھو، میرے اس ضابطے کو مطہر رکھو، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ طاہرہ ہر ملاوٹ والی چیز سے الگ چیز کو کہتے ہیں مطہر، کہ اس میں کوئی چیز ملاوٹ نہ ہو، تو اس لیے بتایا گیا ان طاہرہ بیتی، یہ کہ میرے ضابطے کو شفاف رکھو، للطائفین، طائفین کے لیے، طائفین طوافہ سے ہے، طوافہ گھومنا، چکر لگانا، اور الطائف جو ہے، الطائف وہ چوکیدار کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی چوکیداری کرتا ہے، اس کو محفوظ اور مکمل رکھنے کی پوری جد و جہد کر رہا ہوتا ہے اپنا۔ تو وہ لوگ، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے للطائفین، وہ لوگ جو اس کو محفوظ اور اس کی چوکیداری کرنے والے ہیں، اس کو درست رکھنے والے ہیں، مسلسل اس کے کام میں لگے رہنے والے ہیں کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو، اس کے معاملے میں کوئی شامل نہ ہو جائے کوئی ایسی چیز کہ جس سے سارا نظام ہی گڑبڑ ہو جائے۔ تو بتایا کہ ہم نے پھر عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طاہرہ بیت للطائفین، کہ اس میرے ضابطے کو بالکل شفاف رکھنا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کے نگران ہیں، جو طائفے ہیں، جو بار بار یہاں پر اس کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے۔ والعاکفین، عاکفین عکفہ سے ہے، کسی چیز کو روکنا، درست کرنا، اور کسی چیز پر مسلسل اس کی نگرانی اور یا اس پر جمے رہنا، دھرنا مار دینا اس معاملے پر کہ اس معاملے کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے۔ تو وہ طائفین اور عاکفین یہ دونوں جمع کے سیکھیں، یعنی کہ وہ ادارے جو یا وہ لوگ جن کو مقرر کیا جائے گا نگرانی کے لیے اور اس کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، دھرنا مار کر بیٹھنے کے لیے، تو ان کے لیے شفاف ہونے چاہیے معاملات، یہ ضابطہ جو ہے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ والرکوع سجود، اور رکوع سجود، رکع سے جس کا معنی آمادہ رہنے والے، اور سجود سر تسلیم خم کر دینے والے سجدہ سے، کہ یہ سب لوگ جو اطاعت و فرما برداری کے سمبل ہوں گے، کہ جو آمادہ رہیں گے
اور سر تسلیم خم کرنے والے، جب جب ان کی ضرورت پڑے، جب جب ان کو حکم ملے وہ اطاعت کرنے والے، سر تسلیم خم کر دینے والے، سجدہ کر دینے والے۔ تو ان سب کے لیے یہ معاملات ضروری ہیں۔ جب آپ اس بیت کو، اس ضابطے کو شفاف رکھو گے تو ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی، ان کے لیے تحفظ کرنا اور اس کو مزید آگے لے کے چلنا اور اس کے لیے آمادہ رہنا اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا کام کرنے کے لیے۔ سجود سجدہ سے ہے، جمع کا صیغہ سجود، یعنی کہ انتہائی تیاری کے ساتھ موجود رہنے والے کہ فوراً وہ کام کر دیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا، یہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے نا، وہ وقت بھی سامنے لاؤ کہ جب ابراہیم نے کہا، اعلان کیا، رب اجعل ھذا بلدا، کہ اے میرے نظام ربوبیت بنا دے اس بلد کو آمنن، امن کا گہوارہ، امن مہیا کرنے والا، امن دینے والا۔ یعنی کہ ابھی تو یہ عام ایک شہر ہے، بلد ہے، لیکن اس کو امن دینے والا بنا دینا چاہیے۔ کوشش ابراہیم یا جدوجہد ابراہیم یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے نظام ربوبیت، یعنی کہ جب دوسرے کو کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر وہ شامل ہوتی ہے کہ اس کی ہیلپ کی جائے، اس کی مدد کی جائے، کہ اس کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں جس میں وہ آسانی سے کام کر سکے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا تھا ابراہیم سلام اللہ علیہ نے، رب جعل، اے میرے نظام ربوبیت بنا دے ھذا بلد، اس شہر کو، اس بلد کو، اس اجڑے بے مطلب کہ جو جہاں پر کوئی امن دینے والا نہیں ہے، جہاں پر کوئی امن کا سلسلہ نہیں چل رہا، کہ امن دینے والے موجود نہیں ہیں اور امن ہے نہیں ہے وہاں پر، تو وہ اپنے نظام ربوبیت سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں اس کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتا ہوں میں، اور لوگوں کو امن فراہم ہو، ورزوں کا حل ہو، اور اس کے رہنے والوں کو نشو و نما ملے۔ رزق، اس کا معنی ہم بار بار پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ رزق اس سرچشمہ رزق کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حفاظت، تحفظ، کھانا پینا اور ہر قسم کی ضروریات زندگی موجود ہو، تو یہ ہوتا ہے رزق، کہ ان کو رزق ملے، اس کی اہلیت والوں کو، من الثمرات، ان کے نتائج سے، من معنی سے ثمرات، ثمرہ نتائج، ان کے نتائج سے ان کو رزق ملے، نشو و نما ملے، ہر قسم کا معاملہ ان کے ساتھ آسان ہو جائے۔ من آمنا منہم، جو بھی ان میں سے امن فراہم کرنے والے ہوں، یعنی کہ جو بھی ان میں سے امن فراہم کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ امن والا سلسلہ ہو، اور ان کے لیے وہ رزق، نشو و نما دینے والا ضابطہ اور نشو و نما دینے والے اصول ان کے لیے ہونے چاہیے۔ من آمن منہم باللہ، اور یہ بتا دیا کہ وہ امن جو فراہم ہوگا ان کو، وہ ایک آئین کے ساتھ، باللہ ہے، ایک ضابطے کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آنے والے دور میں بھی۔ یہ تو ابھی مل رہا ہے ان کو، اور آنے والے دور میں بھی ان کو یہی ملنا چاہیے۔ کالا و من کفر، کہا گیا کہ جو انکار حق کرنے والا بھی ہے، فَأُمَتِّعُهُ، پس اس کو بھی متاع حیات ملے گا، قلیلاً، مگر بہت تھوڑا، یہ لمبا پیریڈ نہیں ہوگا، قلیل، تھوڑے ٹائم کے لیے۔ اور تھوڑے ٹائم کے لیے اس لیے بھی ہوتا ہے کہ شاید وہ بدل جائیں، اپنے حرکات بدل لیں، اپنے کام بدل لیں، اپنے جو معاملات ہیں، تو انکار کرنے والے، اس انکار حق سے دوڑنے والے، شاید وہ واپس آ جائیں، تو تھوڑا ان کو وقت دیا جائے گا۔ ثم استرہ، پھر ان کو لوٹایا جائے گا اگر وہ باز نہیں آئیں گے۔ ثم وقفے کے لیے ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑے وقت کے لیے تو برداشت کیا جائے گا، اور ان کے مال و متاع، ان کے زندگی گزارنے کے نشو و نما کے جو کام ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ان کو ان کے ساتھ نپٹایا جائے گا۔ ثم استرہ الی عذاب النار، لیکن اس مدت کے بعد پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا اس دشمنی کی آگ کی طرف۔ عذاب، سزا، النار، وہ دشمنی کی سزا کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے گا، پھر ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، جہاں انہوں نے لوٹنا ہے، یہ بہت بری جگہ ہے، کیونکہ پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کیونکہ اسٹیٹ جب اپنا کسی پر سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، کوئی اس کے نزدیک نہیں جاتا، بلکہ اس سے
ڈرے پھرتے ہیں لوگ کہ کہیں ہمیں بھی اس کی دوستی کی یا اس کے ساتھ رہنے والے کے جرم میں ہمیں بھی نہ پکڑ لیا جائے۔ تو وہ بیس المصیر، اور یہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب رفع کر رہے تھے، نکال رہے تھے ابراہیم قواعد من البیت، قاعدے قانون اس بیت سے، من البیت، بیت سے، وہ جو ضابطہ ان کو دیا گیا تھا اس ضابطے سے وہ اپنے لیے بنیادی قاعدے قانون بنا رہے تھے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے وہ قاعدے قانون بنا رہے تھے۔ وہ بھی قابل ذکر بات ہے ابراہیم کی کہ جب وہ قاعدے قانون بنا رہے تھے اس بیت سے، اس ضابطے سے، وہ اسماعیل، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ اسماعیل اور ابراہیم یہ قاعدے قانون بنا رہے تھے اس ضابطے سے، اس بیت سے، ربنا، اور وہ کہہ رہے تھے، اعلان کر رہے تھے کہ اے ہمارے نظام ربوبیت، تقبل منا، ہم سے اس کاوش کو مقبولیت دے، یعنی کہ جو ہم کاوش کر رہے ہیں، جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں، جو ہم قاعدے قانون نکال رہے ہیں یہاں سے، تو اس کو ہم سے، جو ہم مقرر کر رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں، اس کو مقبولیت دے، اس کو مقبول کر دے، عام کر دے، تاکہ لوگ سمجھیں انکا انت سمیع علیم، یقیناً آپ تو سمیع بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یعنی کہ جو ضابطے ہم پیش کر رہے ہیں، جس ضابطوں کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، یقیناً آپ سننے والے، اور آپ علیم، یعنی کہ آپ علم کی بنیاد پر سننے والے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسی بات کوئی بھی مملکت نہیں سنتی جو علم کی بنیاد پر نہ ہو۔ تو اس لیے یہ کہا گیا انکا انت، اور یہ واحد کے صیغے ہیں، اور یہ دیکھیں گے کہ جمع کے صیغے شروع ہو جائیں گے، تو یعنی کہ یہ نظام ربوبیت ایک ہی ادارہ ہے اور اس کے چلانے والے بے شمار ہیں۔ اسی طرح آئین ایک ہوتا ہے، اس کے چلانے والے بے شمار ہوتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں، ایک حکومت ہوتی ہے بڑی، اور اس بڑی حکومت کا ایک آئین ہوتا ہے، اور اس آئین کے تحت جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں وہ کئی ہوتی ہیں، 10 بھی ہوتی ہیں، 15 بھی ہوتی ہیں، 6 بھی ہوتی ہیں، 4 بھی ہوتی ہیں، 3 بھی ہوتی ہیں، تو وہ جو جتنے اس کے پھر صوبے ہوں اتنی حکومتیں ہوتی ہیں، لیکن آئین ایک ہوتا ہے سب کا۔ تو اس لیے یہ آپ کو نظر آئے گا اس قرآن کے حوالے سے بھی کہ یہ سراسر آئین اور قانون کی بات کی جا رہی ہے، اور اس آئین اور قانون کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ یکتا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی شمولیت نہیں کر سکتا۔ تو آئین جو ہوتا ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ابراہیم اور اسماعیل وہ قاعدے قانون جو وہاں سے بیت سے انہوں نے بنائے، اور اس کے بارے میں پھر کہا کہ ہم سے یہ جو قاعدے قانون بنائے جا رہے ہیں ہماری طرف سے، اس کو مقبولیت ملنی چاہیے، اور مقبولیت اسی وقت ملتی ہے جب کوئی اس کی سپورٹ میں ہو، اور کہا گیا کہ تو سننے والا اور علم کی بنیاد پر سننے والا ہے، سمیع علیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے نظام ربوبیت، ہم کو مقرر کر دے، یا ہمارے لیے مقرر کر دے، مسلمین لک، کہ ہم سلامہ، مسلمین یہ سلامہ سے ہے، اور سلامہ کہتے ہیں ہر قسم کے عیوب و نقائص سے شفاف اور پاک ہو کر ہر کمی کا پورا ہونا، یعنی کہ ہمیں ایسے بنا دے کہ ہماری سب قسم کی جو کمی ہے، جو سب قسم کے عیوب ہیں، جو نقائص ہیں ان کے ہمارے اندر یا ہمارے معاملے میں، تو اس نقائص کو بالکل شفاف کر دے اور ہماری کمیوں کو پورا کر دے، اور ہم تیرے لیے، یہ مطلب کہ جو ہم عیوب و نقائص ختم کرنا چاہتے ہیں، ان سے بچنا چاہتے ہیں اور پورا کرنا چاہتے ہیں اپنے معاملات کو، تو یہ تیرے لیے ہم کریں گے، تاکہ ہم تیرے لیے وہ سراپا سلامتی بنے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہمارے جانشینوں کو بھی، ذریت کو بھی، امتاً مسلمتاً، ایک امت جو شفاف عیوب سے پاک لوگ ہوں، وہ بھی تیرے لیے، مسلمتاً لکا، امتاً مسلمتاً لکا، یعنی کہ ہم خود بھی
اور اپنی قوم کے حوالے سے بھی سارے کا سارے شفاف ہونا چاہتے ہیں، ایوب و نقائص سے پاک ہونا چاہتے ہیں، اور یہ کمی کا پورا ہونا ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث سلامتی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِکَنَا، اور مزید کہا کہ ہم کو سکھا دے، ہم کو بتا دے مناسکنا، کہ ہم کس انداز سے جد و جہد کریں، کس انداز سے ہمارے وہ ضابطے مقرر ہوں اور ہم اس پر چلیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف رجوع کر، اور ہم پر رجوع کر، اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ تو رجوع کرنے والے اور رجوع بھی برحمت، یعنی کہ ہمارے اعمال کے نتائج، رحیم رحمہ سے، جس کا معنی رحمت کرنا، مسائل کا حل کر دینا، جد و جہد کا نتیجہ دے دینا۔ تو اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ تو لوٹنے والے، رجوع کرنے والے ہیں ہم پر برحمت طریقے سے، ہمارے اعمال کے نتائج کے مطابق۔ ربنا، اے ہمارے نظام ربوبیت، وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے نظام ربوبیت مبعوث فرما دے ان میں، یعنی کہ جو میری قوم ہے، جو میرے لوگ ہیں، جو میرے فالور ہیں، ان میں مبعوث فرما دے رسولاً، ایک بھیجا ہوا، ایک پیغمبر، پیغام دینے والا، میسیج دینے والا، منہم، لیکن انہی میں سے ہو، وہ پیغمبر جو ہے، وہ جو مقرر کیا جانے والا، وہ جو بھیجا ہوا ہو، وہ انہی میں سے ہو، یعنی کہ بھیجنا آپ نے ہے، مقرر آپ نے کرنا ہے، لیکن ان میں سے ہی ہونا چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتک، تاکہ وہ ان پر تیرے نشان راہ پیش کرے، یتلو علیہم، اور وہ ان پر پیش کرے، اپنی قوم کے سامنے پیش کرے، آیاتک، تیرے نشان راہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ کہ ان کو ضابطے کی تعلیم دے، کہ ضابطہ کیا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے چلنا کیا ہوتا ہے، ان کو وہ سکھائے، ان کو علم دے دے، سکھا دے۔ والحکمہ، اور حکمہ ہے کا میم حکم سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لگام دینا، بنیادی معنی یہ ہے، یعنی کہ جس کو پھر تعلیم دی جاتی ہے اور اس کو پھر وہ تعلیم اگر سمجھ آ جائے یا اس کے ذہن میں بیٹھ جائے تو اس کو لگام لگ جاتی ہے کہ وہ اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے اس کی سزا ہو جانی ہے، تو اس سزا سے بچنے کے لیے وہ پھر ان اشاروں پر، جیسے لگام کسی سرکش گھوڑے یا کسی بھی جانور کے منہ میں لگا دی جائے تو وہ ان اشاروں پہ چلتا ہے جو لگام اس کو اشارے دیتی ہے۔ تو یہاں پر کتاب کی بات ہو رہی ہے، ضابطے کی بات ہو رہی ہے، تو جب ضابطہ ان کو جس طرف اشارہ کرے گا، جس طرف ان کو آرڈر دے گا، وہ اس طرف جائیں گے۔ تو ان کو جب علم مل گیا ہے کتاب کا، تو پھر سمجھو حکمت مل گئی ہے ان کو، اس کے پیچھے چلنے کے لیے، اپنے آپ کو نقصانات سے بچانے کے لیے وہ اشارات مل گئے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی نشو و نما کرے، زکاوہ نشو و نما، یعنی کہ وہ جو مبعوث کریں گے آپ، وہ جو مقرر کریں گے، ان کی نشو و نما بھی کرے، ان کو کتاب کے علم بھی دے گا تاکہ وہ حکمت اور اس کی دانائی کو سمجھیں۔ اِنَّکَ أَنْتَ عزیز الحکیم، یقیناً آپ تو غالب حکمت والے ہیں۔ اِنَّکَ أَنْتَ، اس میں کوئی شک نہیں، اِنَّا، یقیناً، کا، آپ، واحد کا صیغہ ہے، یعنی کہ وہ نظام ربوبیت جو چل رہا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عزیز الحکیم ہے، کیونکہ یہ ربانہ کی بات ہی ہو رہی ہے، نظام ربوبیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس لیے اسی کی طرف یہ جائے گا کہ آپ تو بڑے غالب، عزیز اور حکیم، با حکمت، لگام دینے والے، آپ تو غالب لگام دینے والے ہیں، غالب حکمت والے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا، والسلام، بہت شکریہ۔